اور جو ایسی محفل میں بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا ہے، اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی ہر محفل کو ذکر مصطفیٰ سے خالی نہیں کرنا چاہیے، یعنی اگر ہم لوگ کہیں دنیاوی محفل بھی منعقد کریں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیں، انشاءاللہ تعالی جب بھی ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تعالی نیکیاں لکھے گا۔ چونکہ اسی محفلوں میں پروردگار عالم فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے اسی محفلوں میں آتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں وہ فرشتے جاتے ہیں تو رب کائنات پوچھتا ہے، اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالی فرمائے گا، کیا اے فرشتوں کیا ان میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کریں گے، اے پروردگار عالم بندوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے پھر بھی تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریا رحمت جوش میں آئے گا اور پروردگار عالم فرمائے گا، اے میرے فرشتوں ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ جو بغیر مجھے دیکھے ہوئے میرا ذکر کر رہے ہیں میں نے ان کو گناہوں کو معاف فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے عرض کریں گے، اے پروردگار عالم اس محفل میں ایک ایسا بھی موجود تھا جو اپنے دنیاوی مقصد کی غرض سے آیا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ تو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ اگرچہ دنیاوی مقصد کے لیے آیا تھا مگر ذکر کی محفل کی برکت سے اس کو بھی میں نے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ذکر خدا اور ذکر رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے۔ اس محفل کو ہم لوگ آباد رکھیں اور آنے والے مہمانوں کا بیانات و کلام خوب خوش و خضوع کے ساتھ سماعت فرماتے رہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر کے بارگاہ رسالت معام میں نذران درود و سلام پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، کسر باقی نہ رکھی بزم کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا ہوئے مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ یہ بھی شاعر کہتا ہے کہ کسر باقی نہ رکھی بزم امکان جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں، کسی شے کی تمنا ہی نہیں مجھ کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں۔ بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، بصد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول، دونوں عیدوں سے ہے افضل
عید میلاد رسول. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں سب کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر کے بھیجا ہے. ورنہ اس سے پہلے والے انبیاء کرام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی ہوئے ہیں ان کی بھی یہ تمنا تھی، اے پروردگار عالم کاش میں اس آخری نبی کی امت میں پیدا ہوتا کہ جس کے امتیوں کے اتنے بڑے بڑے مراتب ہیں. ہم لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور ہمیں سارے نبیوں کی امتوں سے افضل و اعلیٰ بنایا اللہ تعالیٰ نے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں روشنی بن کے تشریف لائے. جب تک ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، جب تک دنیا کا ایک عجیب حال تھا. لوگ تاریکی، لوگ ظلم و ستم کی تاریکی میں اپنے زندگی کے ایام گزار رہے تھے. جوا، شراب نوشی، مکاری، عیاری عام ہو چکی تھی. ایک دوسرے کا خون لوگ بہانے میں ذرہ برابر بھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں بغیر ظلم و ستم کے کسی کا خون بہا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری برائیاں عام ہو چکی تھیں جب تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدانی گیتی پر تشریف نہیں لائے تھے اور لوگ برائیاں کرنا بہت اچھا سمجھا کرتے تھے. عورتوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ ناانصافی ہوا کرتی تھی. ملک عرب میں اگر کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو لوگ اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جاتا تھا تو اس کے عدت کے دن گزارنے کا بہت ہی بے ڈھنگا طریقہ تھا. اس عورت کو عدت کے دن گزارنے کے لیے بستی کے باہر نکال دیا جاتا تھا. اس کے کھانے پینے کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے اور جب عدت کے دن پورے ہو جاتے تھے تو اس عورت کو ایک گدھے پہ بٹھا کر کے پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا. اس کی گردن میں جوتے چپلوں کے ہار ڈالے جاتے تھے. بہت ہی گندا ماحول تھا عرب کا. مگر جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت و سعادت ہوئی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے جب کفر تھا وہ ایمان میں تبدیل ہو گیا. کفر کی اندھیرا ایمان کی روشنی بھی بدل گیا. جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے اور جو دشمن تھے وہ لوگ دوسروں کے ساتھ ان لوگوں نے دوستی کے ہاتھ بڑھا دیے. جو برائیاں تھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں کو ختم کیا. سبحان اللہ. عورت کا مقام کیا ہوتا ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. عورتوں کو بلند والا مقام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا اور ان کی کیا اہمیت ہے عورتوں کی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کی اہمیت بتائی، ان کا مقام بتایا اور ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ پیش آنے کا طور و طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رؤوف و رحیم بنا کر دیا. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ ان میں سے میں نے بعض کو بعض پر افضل و اعلیٰ کیا ہے، فضیلت عطا فرمائی ہے. بے شک سبحان اللہ. منہم کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کوئی وہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات پر پروردگار عالم نے بلند و بالا فرما دیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے افضل و اعلیٰ بنا
کر کے بھیجا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے اکمل و مکمل بنا کر کے بھیجا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے ہر ایک چیز عطا فرما دی ہے، ہر ایک چیز کا علم اللہ تعالی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا ہے، اور ہر چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے، ہر چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ حضرات محترم، یہ جو بلند و بالا مقام اللہ تبارک و تعالی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، اور بھی نبی آئے رحمت لے کر کے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب کا کیا ماحول تھا؟ جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا، جدا ایک ایک خدا تھا ہر قبیلے ہر گھرانے کا، کوئی بت فتح پانے کا، کوئی بت بھاگ جانے کا۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب تک ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، لوگ جانوروں جیسی زندگیاں گزار رہے تھے، ہر انسان الگ الگ خداؤں کی پرستش کر رہا تھا، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دی، اللہ تبارک و تعالی کی دعوت دی، اور اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتایا، اور لوگوں نے اسلام میں جڑنا شروع کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ مراتب پروردگار عالم نے عطا فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، حضرت علامہ مولانا مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا مقیم الرحمان صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا اسلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے جو مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا مقیم الرحمان صاحب قبلہ بارہ بنکی سے تشریف لائے ہیں، آپ کی بستی میں چل کر کے آپ لوگوں کو کچھ اللہ اس کے رسول کا پیغام سنانے کے لیے آپ حضرات بہت ہی جلد حضرت کو سماعت فرمائیں گے، اور اس سے پہلے جناب حافظ اسلام صاحب کو بھی سماعت فرمائیں گے، تو بس چند منٹ بعد پوری ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز کے اوپر حکم کر کیا کرتے تھے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز ہمارے لیے سراپا رحمت و برکت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ وہ شیر دل انسان تھے کہ جنہوں نے نہ جانے کتنی جنگیں آپ نے فتح یابی حاصل کی جنگوں میں، ہمیشہ آپ اپنے سر پہ ٹوپی لگا کر کے رکھا کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک جنگ میں تشریف لے جاتے ہیں، اور اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ دشمنوں کے مقابلے میں جنگ فرما رہے ہیں۔ عین جنگ کی حالت میں جب دشمنوں کی تلواریں آپ کے سامنے تھیں، اسی جنگ کے عالم میں آپ کی ٹوپی آپ کے سر مقدس سے اتر کر کے کہیں کھو جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ قربان جائیے حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آپ نے جنگ کی پرواہ نہیں کی، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ کس دشمن کی تلوار کہیں ایسا نہ ہو میرے اوپر حملہ آور ہو جائے، اس کی پرواہ کرتے بغیر آپ
سننے لگتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا نوجوان ہے، یہ کیسا سردار ہے، یہ کیسا دلیر انسان ہے جس نے اتنی ساری جنگیں فتح کی، مگر ایک ٹوپی کی خاطر اس نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس ٹوپی کو تلاش کرنے میں لگا ہوا ہے. دشمنوں کی تلواریں آمنے سامنے ہیں. آخرکار حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ ٹوپی کو تلاش کرتے ہیں اور آخرکار وہ ٹوپی آپ پا لیتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ٹوپی کو لگاتے ہیں اور جنگ کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگوں، یہ ٹوپی کوئی عام ٹوپی نہیں ہے، یہ وہ ٹوپی ہے. اس ٹوپی میں نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو سل کے رکھا ہے. آپ کے مبارک بال اس میں سلے ہوئے ہیں. جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرے کی غرض سے تشریف لے گئے اور میں بھی تھا ساتھ میں، عمرہ کرنے کے بعد جب آپ نے اپنے سر مقدس کو مڈایا تو بہت سارے صحابہ کرام آپ کے بالوں کو جمع کرنے میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے لگے اور ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے. وہی سوچتا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک ہمیں مل جائے. ہر انسان بال کو پانے کی کوشش کر رہا تھا. حضرت خالد بن ولید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے بھی کوشش کی اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس بال کو پا لیا. اور بال پانے کے بعد آپ کے مقدس بال کو میں نے اس ٹوپی میں سل لیا ہے. یہ کوئی عام ٹوپی نہیں ہے، اس میں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں. میں نے جو اتنی جنگیں جیتی ہیں، اتنی جنگوں میں فتحیابی حاصل کی ہے، خالد نے اپنی ہمت اور اپنی بہادری پہ نہیں حاصل کی ہے. یہ سرکار کے بال کی برکت ہے جو میں نے اتنی جنگیں جیت لی ہیں. کوئی خالد بن ولید کا کمال نہیں تھا، اس سرکار کے بال مقدس کا کمال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز کو ہمارے لیے رحمت و برکت بنا کے بھیجا ہے. آپ کی ایک ایک چیز ہمارے لیے تبرک ہے. اسی محبوب کی محفلیں آج ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں تو ہمارا ضرور عقیدہ ہے کہ جب ایسے کی محفل میں ہم حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند فرمائے گا اور ان کے ایسی محفلوں کے صدقے سے پروردگار عالم ہماری مغفرت ضرور فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں سب